میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج بات کریں گے پاکستان کی پالیٹکس کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس بہت سپیڈ آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ اکتوبر میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہوتے تو نظر نہیں آ رہے، لیکن اب ایسا ہی لگتا ہے کہ اکتوبر کے مہینہ الیکشن منتھ ہوگا پاکستان کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز گھوڑے پر سوار تیزی سے اپنا ایجنڈا لے کر دوڑنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ اب ایسی بھی میرے پاس خبریں موجود ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری پالیٹکس میں روز نئی کوئی مسالے دار خبر نہ ہو؟ ایسی خبریں بھی ابھی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں جو خبریں ایسی ہیں، لیکن پہلے میں جس ڈیولپمنٹ پہ بات کروں گی وہ ہیں کہ ایک نئے کیئر ٹیکر چیف منسٹر آف پنجاب کس کو بنایا گیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے پک کیا ہے محسن نقوی کو۔ اب محسن نقوی ایک ایسا نام ہے کہ کیونکہ ان کا تعلق میڈیا سے ہے، وہ ایک جرنلسٹ سی این این میں رہ چکے ہیں، سی این این میں وہ ایز اے پروڈیوسر کام کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے کوئی 5-6 اپنے چینلز ہیں اور ایک اخبار بھی ہے۔ اچھا، محسن نقوی کے حوالے سے ایک ٹیلی ویژن چینل پر گفتگو ہو رہی تھی تو بڑے حیران کن واقعات ان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے، تو بڑی حیران ہوئی کہ جیسے کہ محسن نقوی بچپن میں وہ اپنے والدین کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، اور وہ حادثہ پیش آنے سے پہلے وہ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کی مدر نے ان کو ٹریول کے دوران یہ کہا کہ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھنا چاہتی ہیں، کہ وہ وہاں پر کمفرٹیبل فیل نہیں کری پیچھے، تو اگلی سیٹ پہ، تو وہ اگلی سیٹ پر چلی گئیں اور یہ پچھلی سیٹ پر آ گئے، اور اس کے بعد جب یہ حادثہ ہوا گاڑی کا تو ان کے پیرنٹس اس گاڑی میں جاں بحق ہو گئے اور یہ بچ گئے کیونکہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک تو یہ واقعہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر ان کے انکل نے ان کو پالا اور وہ اپنے انکل کے پاس امریکہ گئے، کیونکہ وہاں پر وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہنے کے لیے گئے، تو جس بلڈنگ میں ان کے وہ رہ رہے تھے، ان کے انکل کا گھر تھا، اسی بلڈنگ میں سی این این کے کوئی بڑی اتھارٹی کا گھر بھی تھا۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے جو بھی تھے ان کو یہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں سی این این میں۔ تو وہ جو صاحب وہاں پر سی این این کے رہتے تھے اس بلڈنگ میں، تو ان کے گھر والوں نے یا رشتہ داروں نے یا انکل نے ان سے بات کی کہ جناب یہ پاکستان سے لڑکا آیا ہوا ہے تو یہ بڑا اس کو شوق ہے، تو انہوں نے ان کو انٹرنشپ پہ رکھ لیا سی این این پر۔ اور اسی دوران یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ تب کا واقعہ ہے کہ جب 9/11 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امریکہ میں 9/11 والا واقعہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ واقعہ ہوا، وہ سانحہ ہوا، بہت بڑا حادثہ ہوا، تو اس کے بعد ان کو سی این این کو ایک بندہ چاہیے تھا پاکستان میں کہ جو یہاں سے رپورٹنگ کر سکتا۔ تو انہوں نے، کیونکہ یہ محسن نقوی وہاں پر کام کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب تم، انہوں نے یس کر دیا، اور انہوں نے پاکستان میں ان کو پھر اپنا بیورو بنا کر بھیج دیا کہ جی وہاں سے کام کریں۔ تو بڑی چھوٹی عمر میں وہ ایک بڑی رسپانسبلٹی ان کو مل گئی، اور پھر یہ ہوا کہ پھر افغانستان جا کر بھی انہوں نے رپورٹنگ کی، اور اس دوران امریکہ کا کوئی صحافی وہاں پر افغانستان میں وہ جو لڑائی تھی اس دوران جاں بحق ہوا، تو اس کو واپس امریکہ کیسے بھجوایا جائے، تو اس کے لیے بڑی کوشش انہوں نے کر کے کام کروایا، تو پھر اور بھی ان کی وہاں پر واہ واہ ہو گئی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں مجھے سننے کو ملی، جی ٹی وی پر مظہر برلاس یہ بتا رہے تھے، تو میں نے کہا اچھا چلے یہ والی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر عمران خان سڑک پر آ گئے ہیں کیونکہ عمران خان ایک مرتبہ پھر سڑک پر آ گئے، اور ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چودھری شجاعت کے اور چودھریوں کے رشتہ دار ہیں، اور یہ تو بالکل نہیں لگ سکتا، میں تو ان کے خلاف چیلنج کروں گا ان کی جو اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ محسن نقوی آصف علی زرداری کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری باتیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ جو پنجاب کا الیکشن ہے وہ پاکستان کے الیکشن میں بہت ہی کی رول پلے کرتا ہے، یعنی پنجاب جو جیت گیا وہ الیکشن جیت گیا۔ تو اب آصف علی زرداری کی اگر محسن نقوی بہت ہی فرنٹ مین ہیں، بہت قریبی ہیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا، تو لیکن خیر وہ اس کے بعد آصف علی زرداری کے بہت قریبی وہ بعد میں ہوئے، تو اس وجہ سے عمران خان کو ان کے پر کافی اعتراضات ہیں۔ بلکہ فواد چودھری نے تو ایک ویڈیو بھی بنائی اور انہوں نے کہا کہ رشتہ دار کو آپ کیسے لگا سکتے ہیں۔ تو خان صاحب کی لگتا ہے کہ قسمت میں، اچھا دیکھیں نا، اب محسن نقوی کی قسمت کی ہم بات کریں، لگا محسن نقوی کی قسمت میں تو جو ہے وہ چھپڑ پھاڑ کے کچھ نہ کچھ مل جانا اور وہ ہو جانا وہ لکھا ہے، تو خان صاحب کی زندگی میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ نے سڑک پہ رہنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتجاج کروں گا، میں تو مانوں گا نہیں، میں اس کو چیلنج کروں گا، یہ والی جو پوسٹنگ ہوئی ہے، ہونا ہوا کچھ نہیں ہے خان صاحب، بلکہ عمران خان تو خود عدالتوں میں پیش ہو رہے۔ ایک اور بہت ہی ہلیریس نیوز، یعنی اگر میں اس کو ہلیریس نیوز کہہ رہی ہوں تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پر کہ عمران خان یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ عمران خان پر ایک اور کیس
پڑ چکا ہے اور وہ کیس اس میں وہاں پر عدالت میں اس سلسلے میں پیش بھی ہوئے، میرے خیال ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور اس میں ہوا کچھ یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ الزام آیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو کینسر ہاسپٹل ہے شوکت خانم ہاسپٹل، اس سے $30 لاکھ $30 لاکھ نکال کر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کیے۔ اچھا میں نے کہا نہیں بھائی یہ غلط ہوگا، یہ نہیں صحیح ہو سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ ہیئرنگ ہوئی ہے تو اس دوران انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ کام کیا ہے۔ دس از انبلیویبل۔ عمران خان نے کہا ہاں جو شوکت خانم کا بورڈ تھا یا جو بھی تھا اس نے مجھے بتایا تھا یا کہا تھا، تو $30 لاکھ نکال کے وہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگائے تھے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی۔ یار مطلب یہ کہ وہ تو لوگوں کا پیسہ، آپ شوکت خان میں سے کیسے پیسہ نکلوا کر لگا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کے اوپر تو ہم ڈیبیٹ کریں گے تو پورا پروگرام ہی ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کا پتہ، وہ اگر جس طرح کی کیمپین انہوں نے چلائی ہے، جو نیریٹو انہوں نے کیا ہے، اور نواز شریف کے خلاف جو کیمپین عمران خان نے چلائی ہے کہ جو اقامہ تھا سعودی عربیہ کا یا یو اے کا اور اپنے بیٹے سے تنخواہ لے لی اور رسیدیں کہاں رسیدیں پیش کریں، اس کے بعد اگر توشہ خانہ کا تو ہوتا ہی رہا، لیکن اب یہ جو ہے کہ آپ نے $30 لاکھ نکال کے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دیے ہسپتال سے، اور آپ اس کو مان رہے ہیں، تو یہ بہت ڈیمیج کرنے والی بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ خیر میں کیا سمجھتی ہوں، ہم نے کیا سمجھنا ہے جی، بس انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، خود ہی بتا رہے ہیں وہ، تو اس کا اب ان کے اوپر کیس چل رہا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سب لوگ مل کے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرائیں گے، تو خان صاحب آپ کہہ دیتے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، بالکل ایسی کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کیس آپ کو بلایا جائے، آپ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ، ایسا کچھ نہیں ہوا، تو وہ پھر آگے سے کہیں گے رسیدہ کر دو۔ تو جناب اب آتے ہیں فیصل واڈا صاحب کی طرف۔ اب فیصل واڈا آپ جانتے ہیں کوئی نہ کوئی شرلی تو وہ چھوڑتے ہی رہتے ہیں، وہ تو جوتا لا کے وہ ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں، تو کچھ اور کیوں نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے ایک نئی شرلی چھوڑ دی ہے، پھلجھڑی چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ جنرل فیض حمید کے اوپر اس لیے بات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ جنرل فیض حمید کے پاس ان کی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں، تو وہ اگر آنا شروع ہو گئیں تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بینگ اے پولیٹیشین ان کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے یا یہ ان کو ڈراوا دینا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ تمہارے خلاف آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں۔ الزام تو دیکھیں نا یہ والے آتے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں کہ آڈیوز اور ویڈیوز مریم نواز کے پاس ہیں، وہ بناتی رہی ہیں، حالانکہ وہ خود ان کے اوپر یہ جو بات خبر سامنے آئی تھی کہ جس وقت وہ جیل میں تھیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ان کے باتھ روم کی جو ہے وہ آڈیوز اور ویڈیوز بنائی جائیں، آڈیوز میں نے ایسے ہی کہہ دیا، لیکن بہرحال اینی ویز فیصل واڈا نے یہ ایک نہیں چھوڑ دی۔ اچھا ویسے مجھے اس کے اوپر اتنا زیادہ یقین کس لیے نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، یہاں پر کیا نہیں ہو سکتا، اور ہوتا رہا ہے، ہماری تو تاریخ اس سے بڑی تاریخ کیا، ہمارا تو حال یعنی کہ پریزنٹ اس سے بھرا پڑا ہے۔ ابھی جو آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں تو کسی نہ کسی نے تو نکالی ہے نا، لیکن بات یہ ہے انہوں نے صرف یہی نہیں کہا، فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ کی بھی آڈیوز ویڈیوز ان کے پاس ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ مجھے اس لیے کیونکہ جنرل فیض کے اوپر تو کافی بات ہوتی رہی ہے، تو یا تو پھر کچھ ایسی ویڈیوز نکلی ہیں یا آڈیوز جو کہ وہ والی ہیں، اور یا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی نہ نکالی ہو، وہ کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تو یعنی کہ الگ بھی ہو گئے، چھوڑ دیا، ریٹائرمنٹ ہو گئی ان کی۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب پاکستان جدھر آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا، یا تباہ ہو وہ مارا جائے گا۔ ادارے ہمارے ہیں، ہم اداروں کے ہیں، ادارہ پاکستان کا ہے، پاکستان اداروں کا ہے، اور اداروں کو بھی یہ زمینی تپش دیکھنی چاہیے کہ غریب کے پاس نہ آٹا ہے نہ دال ہے۔ اور آخری بات اس کے بعد آپ کوشچن کر سکتے ہیں، میں اپنے شہر کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس مردہ دفنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں عمران خان کے 4 سال، یہ 4 سال ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے وقت مہنگائی نہیں تھی، میں تو چیختا تھا کہ یہ بھی مہنگائی ہے، کیونکہ ہر کیبنٹ میں کوئی چینی مافیا کا چور بیٹھا ہوتا ہے، کوئی دوسرا۔ جو پہاڑ اور تودا ہمارے پہ گرنا تھا وہ ان 13 پارٹیوں کا جنازہ نکال دیا۔ انہوں نے کہا یہ ملک اداروں کا ہے، ادارے ملک کے ہیں، بھائی ملک عوام کا ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کہیں ہماری مدد کریں، ہمارا ساتھ دیں، ایسے نہ کریں، ہمیں جتوا دیں، ہمارے سر پہ دوبارہ ہاتھ رکھ لیں، دوبارہ جو ہے وہ عمران خان کے سر پر سایہ آ جائے، کہیں آپ، لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہنا بھائی ملک عوام کا ہے، عوام کے پاس رہنے دیجئے،
بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ کئی سالوں کے بعد آتا ہے، 10 11 سال کے بعد عوام کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر عوام کے ہاتھ میں آتا ہے، تب تک چومر جو ہے نکل چکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عوام کے ہاتھ میں کیا آتا ہے بھائی، پالیٹیشنز کے ہاتھ میں رہتا ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں. یہی 2 ہاتھ ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، دستانے پہنے ہوئے ہاتھ. تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز، اور زیادہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے کہا گیا کہ جنرل باجوہ نے یہ پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، یہ والے بھی کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اس کی اب کی بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی آئے گی، یعنی یہ کہ جو سر پہ سایہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو بلاول بھٹو کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے بلکہ کچھ دن پہلے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ اگر میں وزیر اعظم بنا تو میں یہ کروں گا، جس سے یہ لگتا ہے کہ پتہ چلتا ہے نا، یہ ساری چیزیں یہ ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب ایسا ہونے والا ہے. تو اگر تو الیکشن صاف اور شفاف ہوتے ہیں تو بہت ہی تگڑا مقابلہ ہوگا مریم نواز اور بلاول بھٹو کے بیچ. اچھا، آپ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو کہاں میں بھیج چکی ہوں میں، وہ کہاں گئے درمیان سے، ان کی کیوں نہیں بات کی جا رہی؟ جناب، تیسرے کینڈیڈیٹ عمران خان ہی ہیں، لیکن عمران خان تیسرے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی بڑے کینڈیڈیٹ ثابت ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈسکوالیفائی ان کو کر دیا جائے. تو اگر عمران خان صاحب کو، ویسے تو وہ کوئی 35 سیٹوں پر، یعنی کوئی 30 سے 35 سیٹس پر الیکشن کی بات ہو رہی تھی، تو کہا گیا تھا کہ یہ 35 سیٹس پر الیکشن لڑیں گے. اب عمران خان جب 35 سیٹس پر لڑیں گے تو 35 سیٹس ہو سکتا ہے جیت جائیں، 30 جیت جائیں، اس سے کم جیت جائیں. آپ جانتے ہیں ان کی جو عوام جو ہے وہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ جو باقی لوگ ہیں وہ ان سیٹوں پر لڑیں گے. یہ بھی ایک گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہوگا. تو خان صاحب ہوں گے، اگر وہ تب تک ڈسکوالیفائی نہ ہوئے تو وہ بھی لڑ رہے ہوں گے. اور جس طریقے سے پہلے عمران خان جب آئے اقتدار میں تو دوسری پارٹیاں کہہ رہی تھیں کہ ہمیں جو ہے وہ پاسے لگا دیا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور سیاست سے باہر کیا گیا. تو خان صاحب کو اس مرتبہ ڈر یہ پڑ گیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مکافات عمل ہے، تو کہیں یہ مکافات عمل میرے ساتھ تو نہیں ہونے جا رہا. یہ تو اب لگ پتہ جائے گا اگلے چند دنوں میں، ان مہینوں میں. یہ بہت تیزی سے، جیسے میں نے کہا، سپیڈ پالیٹکس چلنی ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ نئی خبروں کے ساتھ.